عربوں کی خامیاں بیان کرنا۔ احمد صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں اور جنت کی زبان عربی۔ لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اسپیسیفک میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں خاص خصوصیت کے ساتھ عربوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی ایسی واضح لفظوں میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال عرب تھے، تو آپ کسی عرب قوم کو من حیث القوم برا بلا کہنا یہ بہرحال ایک اچھی حرکت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نبی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چنا ہو اور اس میں ایک پیغمبر بھیجے ہوں، تو من حیث القوم پوری قوم کو برا کہنا یہ غلط چیز ہے۔ بلکہ یہ تو کسی بھی قوم کو من حیث القوم برا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن نے صاف کہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو کسی بھی قوم کا، اس میں عرب بھی ہیں، عرب کو من حیث القوم برا کہنا زیادہ برا ہے، کیونکہ اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوتا ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی خلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عرب ایسے ہوتے ہیں، عرب ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ عرب دیکھے ہوتے ہیں جو خراب ہیں، اچھے والے عرب تو دیکھے ہی نہیں ہوتے انہوں نے۔ میں تو عربوں میں رہا ہوں، میں نے دونوں قسم کے عرب دیکھے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ عرب عیاشی میں بہت آگے ہیں، لیکن جو دیندار عرب ہیں آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دینداری میں بھی پھر ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ بدعات سے بہت دور ہوتے ہیں، عقیدے میں عرب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ بدعتیں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مزار پرستی ہے، یہ عربوں میں نہیں ہے یہ تو۔ اور دوسری جو ان کی عیاشی ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ عیاشی اگر انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو اتنی دولت مل جائے جتنی ان کے پاس ہے تو شاید وہ ان سے دو ہاتھ آگے ہی نکل جائیں۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں جاب کرتا ہوں عرب دبئی میں، تو وہاں عرب عیاشی کے لیے بہت آتے ہیں، تو یہ تو بہت عیاش ہوتے ہیں عرب۔ میں نے کہا بھائی آپ ان عربوں کو دیکھ رہے ہو، ظاہر ہے اس ہوٹل جو عیاشی کا ہوٹل ہے اس میں تو جو عیاشی کے لیے آئے گا وہی نظر آئے گا نا آپ کو، تو عیاشی کی جگہ پہ آپ چیک کر رہے ہو کہ یہاں کون کون آ رہا ہے، تو وہاں تو عربوں میں جو عیاش ہیں وہی آئیں گے، عربوں میں جو دیندار ہیں وہ وہاں آئیں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے پوری قوم کو اگر پرکھنا ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی عیاشی کے ہوٹل میں جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں تو جو عربوں میں جو عیاش عرب ہے وہی آئیں گے۔ آپ مسجدوں میں بھی تو جا کے دیکھیں، آپ حرم میں بھی جا کے دیکھیں، اور آپ عبادت گاہوں میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو تراویح میں بھی رونے والے عرب بہت ملیں گے۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب کی مسجدوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رونے والے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو آپ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں تھائی لینڈ جا رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا بڑے عیاشی کے لیے عرب آئے ہوئے بینکاک، تو وہی بات ہے کہ آپ نے ان عربوں کو دیکھ لیا جو عیاشی کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عرب بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں دیگ کے چاول کی طرح چند چاول چیک کر کے پوری دیگ پہ جیسے حکم لگایا جاتا ہے، تو لوگوں کا یہی معیار قوموں کے بارے میں بھی ہے، چند چیک کر کے پوری قوم پہ آپ نے ایک فتویٰ لگا دیا تو یہ غلط ہے۔ عرب میں جہاں برائیاں ہیں، عرب میں من حیث القوم خوبیاں بھی بہت ہیں۔ سخاوت عربوں میں آج بھی ایک عمومی طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو ہے بہادری پائی جاتی ہے۔ ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان پر جو ہے بعض جگہوں پر تو بہت ہی ظالم قسم کے حکمران مسلط ہیں جس کی وجہ سے ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے من حیث القوم پوری قوم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے، عرب بھی برے نہیں ہیں، ان میں بہت ساری اچھائی ہیں۔ اس بیس پہ من حیث القوم عرب کو برا کہنا بہرحال غلط ہے۔ اور باقی جو ہے ان میں کچھ اگر برائیاں ہیں تو وہ ہم میں بھی ہیں اور میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو عربوں میں نہیں ہیں، اجمیوں میں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ عربوں کی تعریف میں بھی غلو کرتے ہیں اور اجمیوں کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ علم کے میدان میں اور میدان جہاد میں جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں ان میں اجمیوں کا کردار عربوں سے زیادہ ہے۔ علم کے میدان میں آپ بڑے بڑے فقہا اور محدثین اٹھا کے دیکھیں گے، ان میں زیادہ تر آپ کو اجمی ملیں گے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے عربوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصبیت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں، اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ دوسری قوموں کو کالعدم قرار دے دیں۔ بعض عرب ہم نے یہ دیکھیں عصبیت میں اتنے وہ آگے نکل جاتے ہیں، لسانیت عصبیت میں، کہ نحن العرب، بس ہم عرب ہیں، ہمیں پتہ ہے، اجمیوں کو کیا پتہ۔ تو آپ جا کے دیکھیں کہ اجمیوں کی خدمات ماضی میں بھی اور حال میں بھی، تو آپ کو بڑی بڑی خدمات ملے گی ان کی، جو اسلام کو غالب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔